نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تعاونوا على البر والتقوى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فهذا علي مولاه صدق اللہ مولانا العلی العظیم. معزز ذی عزت و ذی احترام علماء کرام، دانشوران قوم ملت، نوجوانان اسلام، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. جزاکم اللہ و احسن الجزا. اولاً اللہ تعالیٰ کن حمد و کرم یم پروردگار عالمین اسہ آز سارنی سمنک توفیق عطا کور تو سا مجلس منعقد کرنک توفیق بخشن یس منصوب یت وابستگی حضرت امام زمان امام مہدی علیہ السلام کنتن. بعد ایسن درود السلام خیر الانام آقای نامدار محبوب پروردگار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات مقدس سن بے بہا درود السلام خیر الانام رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یس پروردگار عالمین سند مرید تشو تو یس پروردگار سند مراد تشو. بیشز با یت بزمس محترم الیاس صاحب تو اندس باقی ٹیمس مبارک باد دیون یمو یہ رز محفل منعقد کر. بہرحال کہ میں اس محترم الیاس صاحبن کی گزارش کرمت حکم سو کرمت تو بہرحال کہ ابتداء گو مے باسان وقت نیرت کہ یہ گو دہن ہیور گو وقت تو ون زیادہ تیوت ٹائم کی تہد وقت نمو کی اتنس شیخ صاحب تو باقی عزیز تما آسن کہ امام زمان علیہ السلام متعلق میں زیادہ تہ ون ضرورت کی. صحیح چھا؟ الحمدللہ آپ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہر روز امام زمان علیہ السلام کی تعلیم سے نوازا جاتا ہے. یہ کوئی لگی لپٹی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ یقیناً آپ خوش قسمت لوگ ہیں، کہ اب جن محفلوں کا آپ وہ رنگ چڑھاتے ہیں جیسے کہ رب کردگار نے کہا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اپنے آپ کو رنگ لو میرے رنگ میں. اگر ہم بظاہری دیکھیں تو اللہ کا کوئی رنگ تو ہے ہی نہیں، تو یہی رنگ اللہ کا ہے. بات سمجھ رہے نا؟ یہی رنگ اللہ کا رنگ ہے. جس نے اپنے رنگ کو مصطفی رنگ میں رنگ لیا یہی اللہ کا رنگ ہے. جس نے اپنے آپ کو آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنگ میں رنگ لیا یہی اللہ کا رنگ ہے. جس نے امام آخر الزمان علیہ السلام کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیا یہی خدا کا رنگ ہے. تو مظہریت محمد صلی اللہ، مظہریت خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مظہریت محمد اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے. کچھ سمجھس مزیوان
اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا تخصیص تشیع تسنن امت کی جو نگاہیں ہونی چاہیے وہی ایک شخصیت باقی ہے جس کو زمانہ کہتے ہیں، امام زمان یا امام محمد مہدی علیہ الصلوۃ والسلام۔ کیونکہ میسیج ہی پہنچانی ہے تو باقی الحمدللہ میں زیادہ ڈیپتھ میں نہیں جا سکتا ہوں کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی تواریخ، سیرت وغیرہ تو وہ تو آپ تو سنتے ہی رہتے ہیں۔ بس میسیج ہماری یہی ہے کہ کل کا جو دل خراش واقعہ منظر عام پہ دنیا کے سامنے آیا، میں کہنا چاہ رہا ہوں اب سب لوگوں کو دل تھام کے سنیے، دل پہ ہاتھ رکھ کے سن لیں۔ ہمارے عزیز، ہمارے بھائی، ہمارے بچے شہید ہوئے، ہماری ایک مسجد شہید ہوئی۔ اس کو شیعت اور سنیت سے تعبیر نہ کیا جائے۔ اللہ کا گھر جو شہید ہوا نا وہ اللہ کا گھر تھا، کوئی شیعوں کی ملکیت تو تھی نہیں، کوئی سنیوں کی ملکیت تو تھی نہیں۔ شہید ہوئے، جو جانے ضائع ہوئے، تو چاہے کہ ہم ماتم کریں، چاہے ہم افسوس کریں، چاہے ہم خراج عقیدت پیش کریں، ہم نے ان لاشوں پہ بھی سیاست کرنی شروع کر دی۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ کوئی شیعہ سنی جنگ نہیں ہے۔ سمجھنا چاہیے کہ شاید ہمیں لگ رہا ہے کہ جو اس چیز کو ہوا دیتے ہیں نا کہ ان کو ذاتی مفادات ہے، ذاتی اغراض ہے، جو عام خام پبلک کو، عام مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور الگ ایک راہ اس کو دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں پہلے بھی بارہا کہہ چکا ہوں، شیخ صاحب گواہ ہیں، ہم کہتے ہیں سامراج ہے، دہشت گرد ہے۔ دہشت گردوں کا کوئی مذہب ہوتا نہیں، دہشت گردوں کا کوئی دھرم ہوتا نہیں، چاہے لیبل کوئی بھی ہو، چاہے لیبل سنیوں کی ہے، چاہے لیبل شیعوں کی ہے۔ کیا کوئی اپنے آپ کو شیعہ کہنے والا کیا یہ سامراج کا شکار نہیں ہو سکتا؟ اس کے لیے تو جیتی جاگتی مثال ایران ہے نا۔ سبحان اللہ۔ کیا ایران میں ایسے معاملہ رونما نہیں ہوئے؟ کیا کسی نے یہ تعبیر کر دیا کہ شیعہ دہشت گرد ہے؟ کسی نے یہ کہہ دیا کہ ان کو دہشت گردی کا سبق پڑھایا جاتا ہے؟ نہیں نہ کہا تو پھر یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ دہشت گرد سنیوں کی طرف سے ہے۔ صحیح ہے نا؟ کیوں؟ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے 70 سال سے یہ سارا سسٹم دیکھ لیا۔ کیونکہ ہم کیا وہ لوگ ہیں جو آسمان، ہم نے پچھلے دہائیوں کا دور نہیں دیکھا؟ یہ پراکسی کیا ہو رہی ہے؟ اصل میں ریزن کیا ہے؟ اصل میں سامراج کو ہمیں سمجھنا ہے۔ سامراج یہ کبھی نہیں چاہے گا یونٹی، پیس، یہ متحد ہو جائے۔ وہی ان کے لیے موت ہے جب مسلمان اتحاد کا مظاہرہ کرے۔ یہ خالی اتحاد کا مظاہرہ خالی مائکوں میں نہیں ہونا چاہیے، تحریروں میں نہیں ہونا چاہیے، اخباروں میں نہیں ہونا چاہیے، اس کو عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے۔ کسی ملک کو مخالفت کرنے سے کچھ ہوگا نہیں، کسی کمیونٹی کو ٹارگٹ بنانے سے کچھ ہوگا نہیں، کہ تمہیں سمجھنا چاہیے اصل میں مسئلہ کیا ہے۔ جب تک نہ ہم مسئلے کی نوعیت سمجھیں گے تب تک مسئلے کا ازالہ ہوگا نہیں۔ میری بات کسی کو برا نہ لگے میرے عزیزوں، مجھے معاف کرنا، کیونکہ تاریخ گواہ ہے جب کربلا ہوا، کیونکہ ٹائم نہیں ہے تو ورنہ میں تھوڑا سا کھول کے بتا دیتا۔ ہاں، کیا ہمارے سامنے کیا ہم وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے کربلا نہیں پڑھا؟ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اسی کی ترجمانی کر لی، رہ گئے رسم ازاں روح بلالی نہ رہی،
فلسفہ تو رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ کیا ہمارے سامنے تو وہی ہے نا، ہمارے گھروں میں وہی ہے نا، فلسفہ ہے، تلقین غزالی نہیں ہے۔ رہ گئے رسم ازاں، رسم ازاں تو ہے، روح بلالی نہیں ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے جوانوں، میرے بزرگوں، کیونکہ ہم مکتب حسین علیہ السلام کے پروردہ ہے، ہم نے وہاں سے سبق لیا ہے، کیونکہ وہ سامراج تھا، جس چیز کا فالوور یزید تھا وہ سامراجیت ہے۔ چیزیں کی ظاہری طور پر لیبل کیا تھی؟ مسلمان کی لیبل تھی۔ اس میں کوئی شیعت، اس میں کوئی سنیت نہیں ہے، کیونکہ علماء کہتے ہیں کربلا کے بعد دو ہی مکتب بچ گئے، ایک سنیت، ایک حسینیت، ایک یزیدیت۔ کربلا کے بعد دو ہی مکتب بچ گئے، ایک حسینی مکتب ہے، ایک یزیدی مکتب ہے۔ اب تم فیصلہ کر لو کہاں جاؤ گے۔ میری تمام امت مسلمہ، خاص کر پروجانا جینڈ کے کشمیر کے مسلمانوں سے بلا تخصیص، چاہے کوئی تشیع مکتب سے ہے، چاہے کوئی سنی مکتب سے ہے، اس چیز پہ ہم یہ میسیج بھی دینا چاہتے ہیں اعلیٰ حکام سے، اور خاص کر پاکستان کی سرکار کو اس کو باریک بینی سے دیکھا جائے۔ اور دوسری بات کہ میں نے سنا، فی الحال تو میں نے پڑھا نہیں ہے کہ کہاں تک یہ صحیح ہے، ایک پرانی ایک تنظیم ہے جس کو داعش کہا جاتا ہے۔ کسی کو شک ہے کہ داعش دہشت گرد جماعت نہیں ہے؟ شک ہے؟ کیا اس میں کوئی شک ہے کہ داعش کو یہود و نصارہ نے لانچ کیا؟ اگر ان لوگوں نے ذمہ داری قبول کر لی کہ یہ ہم نے کیا، تو پھر ہمارا کوئی رائٹ اور حق نہیں بنتا کہ ہم یہ کہیں کہ فلانی ملک میں ہوا، فلسطینی ملک میں ہوا۔ یہ سامراجیت آج پاکستان میں نمودار ہوا، کل ہندوستان میں نمودار ہو جائے گا، تو اس کے بعد ایران میں، عراق میں، افغانستان میں۔ ان کا مقصد ہی کیا؟ یہی ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی، مسلمانوں کو مٹانا۔ الحمدللہ جب میں شیخ صاحب کے ساتھ ان کی وساطت سے جب میں ایران گیا تو الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ تو پھر وہاں جب بات چلی تو سنا کہ اسی پہ میں انشاءاللہ کنکلوڈ کروں، تو امام خمینی رحمہ اللہ نے کہا کہ ہم جو ہے نا دو مکتب، تشیع، تسنن، ہم کس لیے لڑتے ہیں؟ کیوں لڑ رہے ہیں؟ ہاتھ باندھنے اور ہاتھ کھولنے میں، ہاتھ چھوڑنے میں، جبکہ ہمارا جو ازلی دشمن ہے وہ ہاتھ کاٹنے کے منصوبے بنا رہا ہے۔ اب تو مجھے اس میں بھی کوئی آر نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتاؤ کہ الحمدللہ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں نا، تو پھر ہم اس بہکاوے میں ہماری پبلک تو نہیں آنی چاہیے نا، کیونکہ یہ چھو بدل پرابلم، یہ چھو واریاں معاملہ۔ صبح سے بس لاسٹ میسیج یہ آج بڑی منقبت اور التجا استغاثہ بر امام علی مقام علیہ السلام اس کران، اگر اس خوش کران، اگر سون مفاد، اگر سن نیت یہ کہ اس کرہون خوش امام زمان علیہ السلام، تیل گسنا ایسی یہ آسن کہ دنیا میں کس گس خوش کس گس ناراض۔ اچھا سمجھس مز یوان یل سہ رائز کرن، نت اگر بدل کھانا اے بی سی ڈی رائز کرن تیل یہ خوش گس تہ کرو، تیل کیازِ تیل چھ یم اے بی سی ڈی رائز کرنے خاطر چھ ٹکر کرن ضروری، تیل چلنی یونٹی کی، تیل چلنی اتحاد کی، کیازِ کہ اے بی سی ڈی گژھِ نا یونٹی سۭتۍ رائز۔ ہاں بالکل وہ اس سے راضی نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے مفادات ہی اس میں مضمر ہے کہ ہم بکھر جائے، پھر ان کی تو لاٹھی بھی ان کا۔ اچھا سمجھ؟ ہاں تو میرے عزیز و بزرگوں، ہماری یہی میسیج ہے، سچی میسیج، کہ جس طرح سے ماضی میں بھی الحمدللہ ہمارے علماء نے، ہماری قیادت نے، ہمارے بزرگوں نے، خاص کر پبلک میں، حالانکہ مجھے اور ایک خلاصہ کرنا تھا قیادت کے حوالے سے، تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم شیخ صاحب سے مشورہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ ایک پریس کانفرنس بلائیں گے، انشاءاللہ سب کھول کے انشاءاللہ منظر عام پہ لایا جائے گا انشاءاللہ، اور وہ بھی نا مطلب کہ اچھی طریقے سے۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو یہی کہوں گا کہ انشاءاللہ ہم تحمل
اور تحمل سے کام لیں, بردباری سے کام لیں, اور اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کریں جس طریقے سے ہماری قدیم روایت چلی ہے. الحمدللہ ایران سے خبر آئی, ایران سے خبر آئی. اور آج دن میں الحمدللہ کچھ ٹیلی فون مجھے ایران سے بھی آئے, ان علماء سے بھی بات ہوئی ہے. کشمیر کے علماء جو کشمیر میں نہیں ہے, کشمیر سے باہر ہے, ان کے ساتھ بھی آج الحمدللہ ہماری بات ہوئی ہے. تو اس حوالے سے کہ ہم سب کو یہ فرض بنتا ہے کہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو اچھی طریقے سے نبھائیں اور یہ میسیج پہنچائیں. ہمیں اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کرنا ہے, کیونکہ اور جسم اور جان کی مانند ہے, مگر یہ گژھِ نہٕ اخبارن مز آسن کینٛہہ, یہ گژھِ نہٕ فونن مزی یوت آسن کینٛہہ, بلکہ اس کا ہمیں مظاہرہ کرنا ہے, پریکٹیکل دکھانا ہے. تو اسی سے انشاءاللہ دشمن کا مقابلہ ہو جائے گا. تو کاروان ختم نبوت انٹرنیشنل کا ہر وقت یہ پیغام رہا ہے پہ, ملکی سطح پہ الحمدللہ جہاں جہاں پہ بھی الحمدللہ ہمارے ذمہ داران کام کر رہے ہیں, ان کی یہی میسیج ہوتی ہے کہ نبی محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نفاذ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم, قیام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے آئے گا. اور امام زمان علیہ السلام اگر ایک میں پوائنٹ بتاؤں, وہ کسی ایک مکتب کا نہیں ہے. یہ سوئی انقلاب ہے, سوئی مسلمان انقلاب ہے, سوئی نہ کوئی مکتب انقلاب ہے کہیں دن. اور یہ استقبال سو کرن, سو استقبال چھو مسلمانن کرن, مومنن کرن. انشاءاللہ الرحمن اس گژھِ خداوند قدوس رٲضۍ, اس گژھِ رٲضۍ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے کو تو بہت کچھ تھا, انشاءاللہ وقت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تھی نصیب صحت و عافیت اسماز. اور آخر پر بھی میں اس ٹیم کو اور جہاں پہ بھی ہم نے یہ مجلس اس وقت منعقد کی, ان سب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یم کس خیرس اور یم کس برکتس کرنے سے ومیدار ذات پاک حضرت اللہ, وما توفیقی الا باللہ, وما علینا الا البلاغ. بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ ان کا. ٲخری یم جناب اصلی یم شیخ صٲب نا, امہ موجود ہیکو گۄڈٕ تہِ بُلٲوِتھ. یمن خدا صٲبن سُہ لہجے دیُتمُت, یمن اللہ تعالیٰ سان عنایت کٔرمٕژ, یم لگان پتہٕ حوصلے افضٲیی کرنس خٲطرٕ. تم خصوصی جملہٕ سانہِ نسایا خٲطرٕ حالات حاضرٕکۍ سِنیرو بننہٕ خٲطرٕ دِمو شیخ صٲبس دعوت. بیٚیہِ کر اکہِ لٹہِ گُزٲرِش, لایو کرن یم پتہٕ دیمس پہ بند, تر مز ہمو مولانا صاحب, شیخ صاحب, عامر صاحب, یم ہن بائٹ اس تو سہ ٲخری پیغام, مگر سہ ضروری, سہ نچوڑ یہ پروگرامو. تو دعوت دمو شیخ صاحبس تہند خاطر یم خیالات, یم ونکس ذمہ داری ہند خیالات یم ضرورت یمن خاطر استقبال خاطر, یم یوتن مومنین رنگ رنگ آئے پن اظہار کرو, یا یم یتن بہت صبر و تحمل کرو, یہند حاجات روا سپدن باب امام سے تعجیل ظہور باپت کرو بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابصر الناظرین, یا اسر الحاسمین, یا رحم الرحمین, یا اکمل الحاکمین, یا غیاث المستغیثین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ خلقی, الحمدللہ رضا نفسی, الحمدللہ زنت العرشی, الحمدللہ مداد کلماتی. سبحان اللہ عدد خلقی, سبحان اللہ رضا نفسی, سبحان اللہ زنت العرشی, سبحان اللہ مداد کلماتی. تہ سارے عزیزو, ونکسن مفتی صوبن بوزن واریاہ زیادہ کیازِ ام سند ست کریو تھی واریاہ استفادہ. یمو پریکٹیکلی کام کرمژن. تہ آسہ یہند تعارف کی مفتی مدثر احمد قادری, چیف پیٹرن, یم ختم نبوت انٹرنیشنل. یمو پتمو 10 ؤریو بون مین کام. تو ایران سفر تہ کور رہبر معظمت سید علی خامنائی صوبن سن پروگرامس مزن 2 ؤری برو یکوٹے مفتی صوبن. کیازِ مفتی صوبن پریکٹیکلی وچمت تہ یمن سوری ات مزن یمن تحقیق کورمت پریت کن چیزس. بیٚیہِ ونکس اگر تُہۍ نظر ترٲیِو شپینس مزن یمن ہنز کٲم یۄس چھےٚ, یتھ مزن تات مز مسجد شریفس مز تہ سٲری بندے حقیٖر تہِ باقی تہِ یتھ مز بٔڑ بار اکھ
تم سات کھانا یہ گومت سہ اندر بیمار کران نی کہین مائک آس پھاٹن سپیکر پھاٹن پریکٹیکل کرنے بس یہ آوازہ پازہ بوزان سپیکر پھاٹن کریکو ست باقی پریکٹیکلی عمل کریں مفتی صوبن کنٹربیوٹ ات کمنٹی خاطر یہ یوتھ آمت کی دت ونکس ٹائم شام وقت یوتھ آئے ختم نبوت انٹرنیشنل یمو پریکٹیکلی کامہ کرمو بے شک آز وونو تم آز یہ سانیہ ووتمت ون آز پریت سات برہ برہ آسان پریت کن مسلس وۄنۍ گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ ایران ٲسۍ رہبر موزمت سید علی خامنہ تتہِ ٲسۍ 30 ملک 30 کنٹرین ہند اکوٹے یعنی پریت کن ملک کن پتہ وچھمو سورے تتہ اہل سنت وال جماعت یم تہ یونیورسٹی یا یم تہ مسجد شریف یم وچھمو اچھو پانے یم سہ پیغام واتناوان وز وز یم سہ حق ادائی کران تو یہ پیو مے تہ ون کیاز تہ ٲسو نہٕ پاے کن مشرف صوبس میٲنِس عزیز میٲنِس بڑس یمن تہ چھنہٕ پوٗرٕ یِہٕنٛز پاے کہین اتہِ اوس الیاس صٲبن یمن فون کوٚرمُت یم وٲتۍ یعنی یمن خٲطرٕ چھِ یم چھِ واتان کُنہِ تہِ جایہِ یِہنٛدِ خٲطرٕ تہٕ پننہِ سلامتی باپت پٔرِو اکھ بلند صلوات باقی یہ تہ پتہ نوری نور یہ اخ سند کھت رول ماڈل یہ مے باسان بچن ہز محفل تو سہ تہ گئی خبر کۭژاہ روحانی محفل خاص کر اس یہد ونکس ونگ چھ کٲم کران تو بہ ہیکہ ونت مے چھنہ الفاظ کہ بہ کمو الفاظو سۭتۍ ون کہ بہ ہیکہ یُتُے یوت ونت دعا گو روٗدِتھ حضرت زہرا سلام علیہ کرنک دین دنیا آباد کیازِ یہُنٛد چھُ ییٚتٮ۪تھ محفل بیمنی بلا یہ ریاض صوب آسہِ مشرف صوب چھُ اکھ یم شبیر صوبن تہ چھُ تۄہہِ قۭمتی ٹایم دیُتمُت یم چھِ النور ٹرسٹ کٮ۪ن ییٚتٮ۪تھ کیازِ مےٚ چھُ پیٚوان وۄنۍ پانے تعارُف دیُن یہِ چھُ آسان یمن ہُنٛد چھُنہٕ تۄہہِ زیادٕ پاے کِہیٖنۍ تہٕ باقی زٲنِکھ تُہۍ عاشق صٲب یم چھِ پیی یم کیاہ چھِ سون ونکیٚس واریاہ خۄش چھُس گژھان بوزنہٕ میون چھُنہٕ بوزنٕچ ضروٗرتھٕے یہِ تۄہہِ بوٗزوٗ واریاہ اصل مےٚ گٔے واریاہ دل گوٚو مےٚ منور یِمو بچو سۭتۍ یا یِہنٛدیو یِمو نورانی محفل یۄس یِمو نورانی کلام تہِ کٔرِم اکھ میسیج تۄہہِ برونٛہہ کَنہِ زیادٕ چھُنہٕ مےٚ تگان کینٛہہ تہٕ وۄنۍ تُہۍ ییٚلہِ سۄ نابکارس کران جزاک اللہ سُہ چھُ پتہٕ پانے وٕڑان اکھ فارسی منٛز چھِ اکھ کتھ یۄس اسہِ ضروٗرت لگہِ گلے خوشبو یہ در حمام روزے رسیداز دستم محبوب بدستم بدو گفتم کہ بشیری یا اویری کہ ازبوئے دل آویزے تو مستم بگفو من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت با گلے نشستم جمال ہمنشی نے در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم ہستم باز اسس خاک محبوبن دس خاک کیا دسن خاکس من خوشبو کہین اے خاک ے کس خوشبو ے میز چھک ے کیازِ خوشبو ے کت کن یہ خوشبو بہترین اخ پیغام تہ یم حسینین ہند عطر ول یمن حسینین خوشبو ے کت کن خوشبو دنس بچس بے شک اخ خاک مگر ے کت کن یہ خوشبو ے کت کن یہ خوشبو یوان دنس واریاہ کال پہ ووت مے گلابس ست اخ رشتہ گلاب رود میانس رشتس مزن مے ٲس نہٕ کانٛہہ تہِ خوشبو مگر گمژن جمال ہمنشے درم اثر کر تم سند اثر گو مے پٹھن تم سند اثر یل خاک پہ گو وگرنہ من ہمیں خاک ہستم بچس نت خاک مگر ام گلاب چک ام مشک خوشبون ات خاص مز گئی گلابچ مشک یہ گئی میون خوشبو بت بوس معطر تمہ سن تمہ گلاب چہ ام خوشبو سن امام زمانہ علیہ السلام والسلام سند پور دنیوک تو یم ونکس پکان حسینیتس پہ یم ونکس ات پہ برابر محکم آسان یم زانان سن پیغامات واتان یم زانان اچھے فکر کریں یتھے کن پور دنیاس مز کر یتھے کن اچھن کان حیثیت اچھن کن اچھن کان وجودی اچھن کان عبادتی اچھن کان حیثیتی مگر امام سند خوشبو سۭتۍ گژھو أسۍ سٲری معطر محمد یہ بنائے ایسے معطر یہ کرے ایسے برابر خوشبو یہ وجود گھس ایسے برابر یم زندگی اس یہ وجود ایسے میں تک ونو تہ تر پانے فکر یعنی وجودس اگر کن چیز حسینیت ست روزک ژت محفل ست رودک ژمن محفلن مز رودک نعت شریف بوزت قرآنچ تلاوت کرت پریت کان ذکر اہل بیت کرت گوک معطر نا اس ویلیو
कहें चोन वजूद कुन ऐ कोर वजूद अहम इमाम मासूमीन कोर ऐ मज वजूद गो दुनिया मज आज इज्जत तरीन इंसान पूर तरफ बच वदान क्रेह गसान प्रेथ तरफ जुल्म तो बरबरियत बच आसमानस कुन दिवान लोय महफूज कुन आवाज है बचाया प्रेथ तरफ मरान खून टुकर गसान प्रेथ तरफ जुल्म तो बरबरियत जल से जिद मकरी हूं पूर्व तरफ कल कटान मगर दपान कुन किन यह आवाजन हज बच गसान अमसे इमाम सिंस मानन वलिस बेन कंस गसान यह करान एहसास यह 100 किलोमीटर दूर अमिस तरान यह आवाज फिक्र यस लोय महफूज तान वातान यह दपान यह कुस बच वदान दपान फलस्तीन बच वदान फलस्तीन बच आवाज दिवान सईद अली खामलाई दपान यह कुस दपान यह सुई यमिस इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम पान कोरमस खुशबू आता अमसी अत सोरे जुल्म दास्तान अत यह दपान वथो थोद वलव करव सनीशियो यारी करव कमस मजलूमन वथो तो सारी अके लगे वथो तो जारिम युस जालिम युस जुल्म करन वोल मुसलमाना वथो करव दिफा पर दपान सारी आवाज अत गसान इस्माइल हानियस तमिस गसान कनन आवाज यह वुचान शी तो सनी अत गसान योहिया सनवार यह सनी अमिस गसान वलायत खुशबू यह करान जान फिदा समझन कोशिश करो बह क्या वन अत वलायत किस खुशबू इथे कहो वन सनी या शी यह पत यह खुशबू पाने लमान यह दिवान पत इस्माइल हानी दिवान जान रहबरस योहिया सनवार दिवान दपान मे कुस रहबर दपान सुई इस दुनिया किस अदलत इंसाफ वनकस इस जुल्मत जबरस खिलाफ तमिस नाव सईद अली खामनाई सुई वुश पे सनी यथे कन वलायत निज़ाम यथे कन वनमो तुम बोजान मोन यह पैगाम यथ कन महफिल करान खुदा की कसम छो तुम पाई तुम हेकू ना अंदाज कर अमुक मुकाम क्या तुम गुल यथ कन तुम जमा गर वाल सद गमत यम इंतजाम कोर्मुत अम कोर हजरत ज़हरा सलाम मजलिस यह आम करान कि तौफीक मिलान सारे कहें अत वनमो तुम फिक्र कर्म लबैक खामनाइन वनकस पकनान बहुत दपान यह तह मज परवरदिगारन यह जिम्मेवारी तह पे अता कर्म यह इमाम जिम्मेवारी अता कर्म यथे कन यम काम करान वनकस जिम्मेवारी जिम्मेवारी यह खुशबू वातन प्रेथ जाए अमे खुशबू सो वोना तुह खुशबू गमस अता अमे खुशबू सो सारी मोतर यानी तिमन मज तनो यह खुशबू युथ यह खुशबू वात वन वलायत वन वलायतस पे पकुन ये पैगाम पूर दुनिया मज हुसैनी न खोचान हुसैनी न खोचान सह वोन ना इतिहाद अम मूजूब करान कि खौफ या सनी बायो इजाजत अगर जान तो माल तो नफस तो सोरे क्या सोन रहबर वनान या सोन दीन वनान या सोन इस्लाम वनान प्रेथ कुन जाए ये सोन जरूरत सत हेको न तुज जुल्म तह बर्दाश्त कर कहें हेको न मजलूम समिस तमिस हेको दिफा कर हुसैनी दुनिया मज आमत अमे मूजूब दिफा मूजूब इथे कन मानो अजीजो ये पैगाम रूजो यम जवान फिक्र मज यह ड्यूटी तुह मेन गुजारिश बुझो मे नापकार इंसान सज गुजारिश बुझो प्रेथ जाए ये महफिलन यह पैगाम वातरान यह तुज इमाम सज मोहतर करो खुशबू सो ये पे खुशबू सत बाकी त मोहतर परवरदिगार करनो दीन दुनिया आबाद ये मुश्किल ये अजीज ये सारी आज इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम वनकस तुम वो यथ सरसी इंतजारस मज कुस अको इलाज इमाम सुन ज़हूर है यह क्यों दलील अगर इमाम यी सोरे ग सिस्टम ठीक ये कन सु इमाम ज़माना परवरदिगारा हजरत ज़हरा सुन लक्ति जिगर तन पानस थोमुत परवरदिगारा सु इमाम ज़माना कर जल्दी ज़हूर तम से दीदार सान पर नूर वमा अलैना इल्लल बलाग वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुक्रिया शुक्रिया बर मोहम्मद अल्लाहू अकबर नाई रहबर रहबर के फरमान पे जान भी कुर्बान रहबर के फरमान पे जान भी कुर्बान सैयद के ऐलान
شکریہ شکریہ سارنی ہند ممنون مشکور یہ پروگرام مکلو مگر بائٹ دی مون گوڑے ون چھو تہ سارنی ذمہ داری اوتن اس تھی بہت ماشاء اللہ صبر کرو امیک تہ دی خدا اجر یم کیمرہ مین چھ یم کران لائیو بند یم روزان پاتھ کن اور زٕ نفر چھ دون چھ بائٹ دین اور بے پروس ترانے امام خامنائی مگر پاتھ روزان سارنی بہ گزر تھود وقت پتہ ساری مگر یم اس کیمرہ مین چھ کران پاتھ نہیں اگر یم روزان کیمرہ مین کھسن نا پاتھ ساری روزن چلو رہبرن فوٹو اتھس مز اگر موبائل چلو بہتر چلو اگر تھوڑ ؤتھِو تُہۍ سٲری تھوٚد ؤتھِو تُہۍ سٲری پٔتِم اگر وۄتھان کینٛہہ پٔتِم اَسہِ چھِ پروٹیسٹ ٹایپ نا یہِ تھوٚمُت شاٹ لاسٹ کٔرِو بنٛد پتہٕ کٔرِو نہٕ سر أسۍ وَنو 1 مِنٹ پیٖرزیو تُہۍ بر محمد والِ محمد صلوات بیٚیہِ کَرٕ بہٕ اَکہِ لَٹہِ گُزٲرِش یُس یہِ